نے فرمایا ٹھیک ہے سکھا دیتے ہیں، ایک مچھلی کو لے لو، اس کو روسٹ کر لو، پکا لو اور فلاح دریا کے کنارے چلنا شروع کر دو، جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی جائے سمجھنا میرا وہاں پر ایک بندہ ملے گا جس کا نام کیا ہے، خضر علیہ السلام، وہ ملے گا اور وہ تمہیں وہ علم سکھائے گا جو تمہیں بھی میں نے عطا نہیں کیا، صرف اسی کے پاس ہے۔ اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نبی ہیں خضر علیہ السلام، کچھ کہتے ہیں ولی ہیں، لیکن اہل سنت کا اجماع یہ ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور قیامت تک ان کی حیات کو لمبا کر دیا گیا، قیامت تک وہ زندہ رہیں گے، قیامت والے دن ان پر بھی موت کا ایک لمحہ آئے گا جس سے وہ گزریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ مچھلی لی، اپنے غلام کو دے دی اور خود چلنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، مچھلی زندہ ہوئی اور وہ پانی میں چلی گئی۔ بعد میں پھر چلنا شروع کر دیا، جب اٹھے تو غلام سے پوچھا بھوک لگی ہے، وہ مچھلی کی طرح، اس نے کہا آقا وہ مجھے تو یاد نہیں رہا، فلاں جگہ پہ وہ مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں چلی گئی تھی، مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا وہ جگہ یاد ہے؟ بہرحال اس جگہ پہ پہنچے، کہا یہ وہ جگہ ہے، وہیں پر حضرت خضر علیہ السلام ملے، غلام کو الوداع کہا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پرومس لیا، وعدہ لیا کہ بھی جو میں کروں گا میرے ذاتی میرے ان معاملات میں جو اللہ نے مجھے نالج عطا کی ہے، علم عطا کی ہے، ان معاملات میں تم نے دخل نہیں دینا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی تھے اور ایسے جلالی تھے کہ فرعون کے دور میں دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ان کو غصہ آیا، انہوں نے چھڑانے کی کوشش کی، وہ باز نہ آئے، آپ نے ایک کو پکڑ کر کے مکہ مارا، وہ وہیں پہ مر گیا۔ تو میں تو حیران ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ اس غلام کو مکہ کیوں نہیں مارا، یہاں پہ کیوں نہیں جلا رہا ہے۔ اینی ویز آگے چلتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے بھائی، یہ حضور علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام، نبی جس کو نبوت اور رسالت ملے وہ اپنے پیشے کے اعتبار سے دوسرے نبیوں کا بھائی کہلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ کشتی جب دریا کے سینٹر میں آئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں سے ایک پھٹا جو تھا، ایک تختہ جو تھا لکڑ کا، وہ کھیڑ دیا اور اس کشتی کو داغدار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھڑک اٹھے، خضر یہ کیا کیا؟ وہ تو یتیم بچے کی کشتی تھی، نئی کشتی ہے، تو نے اس کو بگاڑ دیا، یہ تو ڈوب جائے گی۔ خضر نے کہا میرے ساتھ چلنا تو موسیٰ منہ پہ انگلی رکھ کے چلنی پڑے گی، میری بات کو سمجھو، کشتی ڈوبی تو نہیں نا، کنارے پہ لگ گئی ہے نا؟ ہاں لگ گئی۔ اچھا آگے چلتے ہیں، ایک جگہ پہ گئے، وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت بڑا حسین و جمیل بچہ جو تھا وہ کھیل رہا تھا بچوں میں۔ خضر علیہ السلام گئے، وہاں پہ جا کے اس بچے کو پکڑا، اس کی گردن توڑ کے اس کے تن سے جدا کر کے اس کو قتل کر دیا۔ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بھڑک اٹھے، خضر یہ کیا کیا ہے؟ چھوٹے سے معصوم بچے کو مار دیا ہے، تم بڑے ظالم ہو۔ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ اپنی زبان کو بند کر لو، نہیں تو تمہاری اور میری جدائی ہو جائے گی، میری ہر بات میں حکمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے، اب چلنا پڑے گا۔ ایک جگہ پہ گئے، وہاں سے کھانا مانگا، کھانا ملا نہ انہیں اس وادی سے، لہٰذا انہوں نے پتھر ضرور مارنے شروع کر دیے اور مذاق اڑانا شروع کر دیے۔ جب وادی سے باہر نکلے تو دیکھا ایک دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے وہ ہاتھ لگا کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے ان سے کھانا مانگا ہے اور انہوں نے ہمیں الٹے پتھر مارے ہیں، تم بجائے کوئی بددعا کرنے کے یا اس بستی کو تباہ و برباد کرنے کے تم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہو۔ خضر علیہ السلام نے کہا بس اب تمہاری اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، تم زیادہ دیر میرے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ تم میری ہر بات میں نکتہ چینی کرتے ہو۔ اب سنو، وہ کشتی ایک یتیم بچے کی تھی اور دوسری طرف ایک ظالم سردار اور یا بادشاہ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ کھڑا تھا، اور وہ ہر اس کشتی کو لے لیا کرتا تھا جو نئی ہوتی تھی، لہٰذا میں نے اس کشتی کو داغدار کر دیا تاکہ وہ نہ لے سکے، لیکن وہ کشتی قیامت تک اس پانی میں نہیں ڈوبے گی۔ یہ حکمت تھی اس کشتی کو داغدار کرنے کی۔ اور دوسرا جو بچہ میں نے قتل کیا ہے، حسین و جمیل جس بچے کی گردن میں نے توڑ دی ہے، وہ بچہ بڑے ہو کر اپنے والدین کو کفر اور شرک کی طرف لے کے جانے والا تھا، اس کی گردن کو میں نے توڑ دیا ہے، لیکن اس کے عوض اللہ رب العالمین اس کے والدین کے ہاں ایک ایسی بچی پیدا فرمائے گا جس کی بچی کے پیٹ سے اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے 300 انبیاء کو پیدا کرے گا، 300 نبی پیدا کرے گا۔ باپ کے لیے 300 نبی کیا ہو گیا؟ 1,24,000 پیغمبروں کی جب گنتی کرنے میں آئے تو قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ بنی اسرائیل اتنے برے تھے کہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک محلے میں 300 نبیوں کو بھیجا ہے، انہوں نے ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ناحق انبیاء کو قتل کیا. جمع کا سیدھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یوز کیا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ ایک ایک محلے میں ایک ایک گلی میں 300 نبی آئے اور انہوں نے 300 نبیوں کو قتل کر دیا. آگے سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے, حروف مقطعات آئے. حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا کہ انہوں نے آہستہ سے اللہ کی بارگاہ میں ندا کی, آواز دی, دعا کی, یا اللہ میں 100 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں, مجھے کوئی بیٹا عطا کر دے, مجھے کوئی اولاد عطا کر دے جو میری وارث بن سکے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا. اور یہ دعا کہاں پہ کی تھی آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں. حضرت مریم سلام اللہ علیہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جس محراب میں, اس طرح کا محراب جو ہوتا ہے, اس محراب میں کھڑی ہو کر وہ عبادت کرتی تھی اور ان کے پاس بے موسم پھل تھے. تو جب زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے, حضرت سورہ آل عمران آتی ہے نا قرآن کریم میں, حضرت عمران حضرت مریم کے والد تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے. یہ رشتہ تھا. گئے اور پوچھا, اور مریم کی پرورش بھی انہوں نے کی تھی, کیونکہ حضرت عمران علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر میرے گھر میں بیٹا ہوا, جو بھی اولاد پیدا ہوگی میں اس کو وقف کر دوں گا تیرے دین کی خاطر اور مسجد کی خاطر. وہ مسجد کون سی جو فلسطین میں ہے, مسجد اقصی, ٹھیک ہے, قبلہ اول ہمارا. تو جب دیکھا کہ لڑکی ہوئی تو پریشان ہو کے بھی, لڑکی کو میں کیسے اکیلی مسجد میں چھوڑ دوں. تو زکریا علیہ السلام نے کہا تم اس کو میرے حوالے کر دو, میں اس کو پالوں گا, پوسوں گا اور اس سے اللہ کے گھر کی خدمت دیتا رہوں گا. جب یہ گئے حضرت مریم کے گھر میں اور دیکھا بے موسم پھل پڑے ہیں, تو مریم سے پوچھا بیٹا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا خالو جان یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. تو ان کے دل میں خیال آیا یا اللہ تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے, تو میں زکریا علیہ السلام کو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا. حضرت زکریا علیہ السلام نے اب یہ پوائنٹ سننے والا ہے, حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ ولیہ ہیں. نبی کی ماں ہے, نبیہ نہیں, رسول نہیں ہے, ولیہ ہیں, اللہ کی بندی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام گھر جا کے بھی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ سن لیتا, پوری کر لیتا, کیونکہ اللہ کے نبی تھے. نہیں, حضرت مریم کے محراب میں کھڑے ہو کے انہوں نے التجا کی, دعا کی, یا اللہ اگر اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ولیہ کے محراب میں کھڑے ہو کر نبی کی دعا کو مستجاب کر دیا اور فرمایا کہ یہ اشارے ہیں, یہ نشانیاں ہیں, میں تجھے یحییٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی بشارت دیتا ہوں 100 سال کی عمر میں. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسمہ یحییٰ, اللہ نے نام بھی اس بیٹے کا رکھ دیا اسی وقت کہ اسمہ یحییٰ, میں تجھے بشارت دیتا ہوں تیرے گھر اب یحییٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی پیدا ہوگا. آگے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا یہ بس آخری واقعہ, اس کے بعد انشاءاللہ عزیز دعا کریں گے. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا واقعہ آیا کہ جبریل, اب اس بات پہ بھی تھوڑا سا غور کرنا ہے پلیز آپ نے, کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا, اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو, اپنے نیک بندوں کو پاور عطا کی ہے, وہ اللہ کی بارگاہ سے لے کے دے سکتے ہیں, ڈائریکٹ کچھ نہیں دے سکتا. عقیدہ اہل سنت کیا ہے, اگر اللہ نہیں چاہتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک تنکے کو بھی توڑ کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اگر چاہے نہ یا نہ چاہے, حضور ایک تنکے کو بھی توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں, وہ اپنی ذہن سے یہ غلط فہمی کو نکال دیں. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنکے کو توڑ کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اللہ اگر چاہے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کو عطا فرماتے رہیں گے, لیکن اللہ کے خزانے میں کمی آنے والی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے مریم کیا میں تجھے ایک بیٹا نہ دوں؟ اب یہ نہیں کہا کہ اے مریم کہ میں اللہ کے حکم سے تجھے ایک بیٹا نہ دوں. پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کچھ نہ کچھ پاور دے رکھی ہے, ان کو اللہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے, ان کا دل چاہے تو جو مرضی وہ کسی کو عطا کر سکتے ہیں, اللہ کے حکم سے عطا کر سکتے ہیں, ذاتیات کے طور پہ نہیں.
نبی انبیاء کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ